بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آمدی صاحب کے ساتھ ہفتہ اور سوال آپ کی نشست کو لے کے پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج سے کم و بیش 30 سال پہلے غامدی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، اسلام اور تصوف۔ اس مضمون کے اندر ہمارے صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، آخرت اور رسالت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بہت سارے اقتباسات غامدی صاحب نے دیے تھے۔ غامدی صاحب کی اس پیشکش پر آئے روز تنقیدات بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی ضمنی توضیح اشکالات ہیں تو وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں۔ غامدی صاحب، آپ نے اس مضمون میں بتایا تھا کہ نبوت کا جو تصور ہمارے صوفیاء کے رائج ہے وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں، ایک تشریعی نبوت میں، غیر تشریعی نبوت میں، اور غیر تشریعی نبوت کے سلسلے کو وہ جاری مانتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ صوفیاء کرام کا جو بھی فلسفیانہ تصور ہے، اس سب کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنے اولیاء کے لیے نبی کے لفظ کو اختیار نہیں کیا۔ لہٰذا یہ آج کے دور میں جو فتنے پیدا ہوتے ہیں ان کو ان کے تصوف کے ساتھ کہیں پر بھی جوڑا نہیں جا سکتا۔ ایک عبارت غامدی صاحب پیش کی گئی ہے فتوحات مکیہ کی، جس کے اندر شیخ ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ وہ قول کیا میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے گروہ انبیاء، تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ خود شیخ نے ابن عربی نے اس قول کی ایک توجیہ کی ہے، وہ توجیہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی نے اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء سے نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء مراد لیے ہیں، تو پھر اپنے اس قول میں اس بات کی تصریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو جو علم عطا فرمایا وہ نبوت عامہ کے دوسرے حاملین کو نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو افضل اور کسی کو مفضول تو بنایا ہی ہے۔ یہ عبارت پڑھنے کے بعد غامدی صاحب کہا یہ گیا کہ خود شیخ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اولیاء کے لیے بھی نبی کا لفظ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ناقدین نے اس کی ایک توجیہ کی ہے۔ میں توجیہ انہی کے الفاظ میں غامدی صاحب کے سامنے رکھوں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کیا یہ توجیہ قابل قبول ہو سکتی ہے، اور ہمارے صوفیاء میں انبیاء اولیاء کی جو اصطلاح استعمال کی ہے اس کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ کہا یہ غامدی صاحب کہ شیخ کے ہاں نبوت خدا اور کائنات کے مابین تعلق سے عبارت ہے، یعنی اس کائنات کی ہر شے ذات باری سے نبع خبر موصول کرتی ہے اور یہ خبر اسے اپنے خالق کے شعور سے معمور اور اس کی تسبیح پر معمور رکھتی ہے۔ اسے شیخ نبوت عامہ کہتے ہیں جو حدوث کائنات سے لے کر ابد الآباد تک قائم رہے گی اور اس کے اجزاء پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی نبوت عامہ کے تحت انبیاء کی امت میں الہام مبشرات کا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے جسے حدیث میں نبوت کا 46واں حصہ اور جز کہا گیا ہے، نیز جو ختم نبوت کے بعد بھی اس امت میں باقی ہے۔ اس کے برعکس وہ نبوت جو احکام شرعیہ کے اجرا کے لیے ہوتی ہے اور بندوں پر تکلیف شرعی لازم کرتی ہے، علماء عقیدہ اسے نبوت کی اصطلاح سے استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ ختم ہو گئی ہے، اور نبوت عامہ کی اصطلاح شیخ نے اسی پیش نظر اپنائی ہے۔ غامدی صاحب دونوں باتوں کا جواب دیجیے گا کہ شیخ نے انبیاء اولیاء کی جو اصطلاح کی ہے یہ دین میں قابل قبول ہے، اور جو توجیہ کی جا رہی ہے کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ کوئی توہین نہیں، یہ بیان واقعہ ہے۔ اہل تصوف کے ہاں نبوت کی اپنی ایک تعبیر ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ربط اپنی مخلوقات سے پیدا ہوتا ہے، یہ ربط خلق کے لفظ سے پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ یعنی مجھے وجود ملا ہے، مجھے شعور ملا ہے، میری ایک شخصیت ہے، اس شخصیت میں بعض چیزیں ودیعت کی گئی ہیں۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ ذات باری کا فیضان ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے جس نے یہ صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کو نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی کو نبوت عامہ کہتے ہیں۔ اسی نبوت عامہ کا منتہائے کمال وہ نبوت خاصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کا انتخاب کر کے اس کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ اب تم میرا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو انذار کرو، لوگوں کو بشارت دو۔ تو ان کے ہاں نبوت اس طرح سے سمجھی جاتی ہے۔ اس سمجھنے کے معاملے میں کوئی بحث بھی نہیں ہے، اس طرح چاہے سمجھیں۔ اصلی سوال یہ ہے کہ کیا نبوت کے معاملے میں یہ تعبیر دین بھی قبول کرتا ہے؟ ہمارے دین میں بھی نبوت ایک اصطلاح ہے، نبوت، رسالت، یہ دین کی اصطلاحات ہیں۔ ان اصطلاحات میں بھی یہی چیز مقصود ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کو سمجھانے کے لیے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ ایک ملکے کا ظہور ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ
فیضان وجود سے لے کر میرے لیے خدا کے امر کا ظہور ہے، آخر تک ہوگا، اسی کو نبوت کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جس طرح کہ میں نے عرض کیا اس کو اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت میرے اندر ایک ملکہ ہے، وہ ملکہ جس طرح دوسری صلاحیتوں کی صورت میں ودیت ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کو حاصل کر لینے یا حقائق کو خدائی فیضان سے سمجھ لینے کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، اور یہی ملکہ جب اپنے منتہائے کمال پر پہنچتا ہے تو ہم اس کو نبی کہتے ہیں۔ تعبیر یہ بھی کی گئی ہے۔ تو نبوت کیا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے، اس کی تعبیر ظاہر بات ہے کہ فلسفی الگ سے کر سکتے ہیں، ارباب تصوف کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی تعبیرات کریں۔ اسی طرح کسی بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بطور مثال یہ باتیں پیش بھی کی جا سکتی ہیں۔ اصلی سوال یہ ہے کہ مذہب میں یا دین میں نبوت کا کیا مطلب ہے؟ تو دین میں نبوت کا مطلب ہے مخاطبہ الہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب کر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو جہاں تہاں پہلے سے موجود تھی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی شخصیت سے ملحق کر رکھا تھا۔ نہیں، اس نے ہدایت دی انسانوں کو، یہ ہدایت پہلے دن خود دی، براہ راست دی۔ اس کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ سیدنا آدم تھے، ان کو پیغمبر بنایا گیا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو باتیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے، یا بندے کو جن چیزوں کا مکلف ٹھہرانا چاہتا ہے، جن چیزوں کے لیے اسے جواب دہ ٹھہرا کر اس کی آگے تقدیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس تک بے کم و کاست پہنچ جائے۔ یہاں مقصد ہی بالکل دوسرا ہے۔ اس میں انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا اور بتا دیا، پھر ایک لمبا عرصہ گزرا جس میں کوئی ضرورت نہیں پڑی، اس کی وجہ بیان کیا قرآن مجید نے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر جب اختلافات رونما ہونا شروع ہوئے تو کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو نبی کے منصب پر فائز کیا۔ دین میں نبوت ہمارے باطن سے نہیں اٹھتی، بلکہ وہ اللہ کے ایک فیصلے کا ظہور ہے۔ وہ بندوں میں سے کسی بندے کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب یہ میرا پیغام پہنچائے گا۔ اس کی مثالیں بھی قرآن مجید میں ہیں۔ سیدنا موسیٰ کو دیکھ لیجئے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، باقی پیغمبروں کے بارے میں بھی جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان میں یہی ہے کہ اللہ نے کسی بندے کا انتخاب کر لیا، وہ نہ غیب کا حریص تھا، نہ کوئی مراقبے کر رہا تھا، نہ اپنی کسی صلاحیت کو نشو و نما دے رہا تھا، ان میں سے کوئی چیز سرے سے تھی نہیں، بلکہ اس کو دلیل نبوت بنا دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس پیغمبر کی پچھلی 40 سال کی زندگی دیکھ لو، تمہیں کوئی شائبہ بھی نہیں ملے گا، یہ تو ہمارا انتخاب ہوتا ہے اور ہم کسی کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہاں یوں نہیں ہے کہ ایک فیضان موجود تھا، وہ ترقی کرتے کرتے ایک خاص جگہ تک پہنچ گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اور انتخاب کر کے کسی بندے سے بات کی، اور اس کو بات کرنا ہی کہا ہے سورہ شورى میں۔ یعنی نبوت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مخاطبت کیسے ہوتی ہے، بات کیسے ہوتی ہے، اس کی 3 صورتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ طریقے اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے۔ جب یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں تو ساتھ ہی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ اس کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ مخاطبہ الہی، یعنی اللہ کا یہ انتخاب کرنا کہ فلاں اور فلاں بندے کو میں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ میری ہدایت اب لوگوں تک پہنچائے، یہ انتخاب کرنا، اور پھر اس منصب پر مامور کر دینا۔ تو یہ جب اس منصب پر اس کو مامور کر دیا جاتا ہے تو وہ نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ 2 بالکل الگ الگ تصورات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جب دونوں جانب نبوت کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس سے بڑے شبہات پیدا ہوں گے۔ انہی کی طرف میں نے اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ اس طرح سے بات بیان کی گئی ہے جس سے ایک ہی صنف یا ایک ہی حقیقت کو گویا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس کو تقسیم کر کے جب یہ کہا جائے گا کہ وہ تشریعی حیثیت سے ختم ہو گئی ہے تو آپ کی توضیح تو آپ کے یہاں پڑی رہ جائے گی، لوگ نبوت عامہ کے حاملین کو وہ حیثیت دیں گے جو حیثیت اس لفظ کے استعمال کے نتیجے میں دینا ناگزیر ہو جاتا ہے، اور جب وہ یہ دیں گے
تو اس سے پھر کوئی بھی شخص فائدہ اٹھا کر پہلے ایسی توجیحات کرے گا اور پھر بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا. تو یہ زاویہ ہے جس سے بعض اوقات میں نے بھی اس پہ تنقید کی ہے، اور اپنے مضمون میں اسلام اور تصوف جس کا آپ نے حوالہ دیا، یہ بتایا تھا کہ صوفیہ کے ہاں یا ارباب تصوف کے ہاں جس طرح توحید کا اپنا ایک تصور ہے، اسی طرح نبوت کا بھی اپنا ایک تصور ہے. اور جب وہ اپنا وہ تصور بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مذہب میں بھی نبوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو پھر اس کا فرق اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ تشریع کا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، ہم اس منصب کے بارے میں تو یہ مان رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ حقیقت نبوت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے جس کے نتیجے میں پہلے وجود ملا، پھر درجہ بدرجہ وہ ہدایت ملی جو ہمارے لیے خدا کا امر بن جاتی ہے، اور اسی کا ایک آخری ظہور وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندوں کو، یا اللہ تعالیٰ جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، وہ خصوصی تفہیم حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے جس میں پھر وہ اس کے محتاج نہیں رہتے کہ وہ کسی پیغمبر سے ہدایت پائیں، ان کو وہ ہدایت براہ راست ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دو تصورات ہیں الگ الگ، اس لیے جب ان کو الگ بیان کیا جائے گا تو ہر ایک کو اس کے لحاظ سے سمجھایا جائے گا، اور جب ان میں التباس پیدا ہوگا تو یہ بتایا جائے گا کہ نبوت کا جو تصور دین میں ہے اس کو پھر ارباب تصوف نے کس طرح اپنے اس تصور سے الگ کر کے دکھایا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا غام صاحب، یہ جو آپ نے موقف بیان کیا ہے، ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس طرح وہ معاملے کو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے بیان کی ہے، اور دین کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نبوت کو کیسے بیان کرتا ہے. اللہ والی نبوت میں بندے کی طرف سے انیشیٹو نہیں ہے، بندے کی طرف سے کوشش جدوجہد صحیح نہیں ہے، کاوش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبوت حاصل ہو جائے. دوسری جانب سے جو صوفیہ نبوت کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں اس میں تمام کی تمام جدوجہد اور اکتساب بندے کی طرف سے ہو رہا ہے. اب دونوں کا نتیجہ مخاطبہ الہی نکلتا ہے. وہاں پر بھی مخاطبہ الہی کا شرف ہے جس تک پہنچنا ہے سلوک کی منازل طے کر کے، اور یہاں اللہ کے انتخاب سے. تو پھر تو جب مخاطبہ ہو گیا، دونوں جگہ پر ہو گیا، تو پھر تو دونوں تصورات بالکل پیرلل کھڑے ہو گئے. یہی بات ہے جس کو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک متوازی دین، ایک متوازی نظام فکر کھڑا ہو جاتا ہے. ایک چیز ہے، یعنی میں نے جب مضمون لکھا ہے تو اس میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں کی. یہ بتایا ہے کہ یہ ایک الگ نظام فکر ہے. اس نظام فکر کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا مجانست کے اسلوب پر. یہ ایک الگ نظام فکر ہے. اس میں دیکھیے چیزیں ایسے دیکھی جا رہی ہیں، اس میں توحید اس طرح بیان ہو رہی ہے، اس میں قیامت کا یہ تصور دیا جا رہا ہے. جو چیز خرابی کا باعث بنی ہے وہ اصطلاحات کا اشتراک ہے. یعنی جب اصطلاحات کا اشتراک ہوگا، مثال کے طور پر وحدت الوجود کو الگ سے بیان کیا جائے، اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کیا جائے، اس پر ہم تنقید کریں گے جیسے بہت سے فلسفوں پر تنقید کرتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کا ایک درجہ ہے تو اب التباس پیدا ہوتا ہے. اسی طرح یہاں بھی اگر فیضان وجود کو بیان کرنا تھا، یا اللہ تعالیٰ کا جو امر نازل ہوتا ہے شاید کی مکی کو وہی کرتا ہے اللہ، اس کے بارے میں بیان ہوا ہے، تو اس میں التباس نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. یہ وہ چیز ہے جس کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے کہ جس وقت التباس پیدا ہوا تو پھر خود ارباب تصوف کو بتانا پڑا کہ جو نبوت ختم ہوئی ہے وہ کون سی ہے. یہ بتانا پڑا ان کو، اور اس طرح بالکل ایک الگ تعبیر کرنی پڑی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت کا شرف حاصل ہو جائے اور کسی کو اس منصب پر فائز کر دیا جائے تو یہ دین کی اصطلاح میں نبوت ہے جو ختم ہو گئی ہے، جو اب کسی کو نہیں دی جائے گی. ہم نبوت کا لفظ ایک بالکل مختلف معنی میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن التباس تو پیدا ہوا، اور جب التباس پیدا ہوا تو صرف التباس تک بات نہیں رہی، بلکہ اس سے خدا سے ہدایت حاصل کرنے کا ایک متوازی نظم بھی وجود میں آ گیا. یہی بات ہے جو سمجھانے کی صحیح کی جاتی ہے. چنانچہ میرا مضمون تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ تصوف ایک متوازی نظام فکر، ایک متوازی دین ہے. یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ سوشلزم، کمیونزم ایک متوازی فکر ہے. یعنی اس کی کوئی بنیاد ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، اس میں دین کی حیثیت، اس کو اگر دین یا اس کو ایک ازم کہیں تو اس میں تاریخ کی ایک تعبیر کی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں اس تعبیر کا اطلاق تاریخ میں طبقات کے وجود پر کیا جاتا ہے، پھر اس کے کچھ نتائج و عواقب ہیں، اس کی ایک منزل ہے، اس کا ایک نصب العین ہے. اس طرح ایک پورا نظام فکر ہے. اس پورے نظام فکر کو کوئی اٹھا کر اس کو اسلام کے ساتھ پیوند کرے گا اور پھر کہے گا میں اسلامی سوشلزم یا اسلامی کمیونزم وجود میں لا رہا ہوں،
تو اس کو الگ الگ کر کے دکھانا پڑے گا. ہمارے یہاں بھی بالکل یہی ہوا ہے کہ ایک بالکل متوازی الگ نظام فکر ہے جس کی اپنی اصطلاحات ہیں, جس کے اپنے مقدمات ہیں, جس کے اپنے اصول ہیں. اس کو جب اٹھا کے آپ نے اسلام کے ساتھ پیوند کرنے کی صحیح کی ہے تو یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے اور ان میں سے ایک کو دوسرے کی تعبیر یا شرح نہیں بنایا جا سکتا. ان دونوں میں بالکل الگ الگ طریقے سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں. چنانچہ اسلام کی توحید اور ہے, تصوف کی توحید اور ہے. اسلام کی نبوت اور ہے, تصوف کی نبوت اور ہے. اسلام میں قیامت کا تصور اور ہے, تصوف میں قیامت کا تصور اور ہے. اسلام میں اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلیاں کرنی ہیں, کیا عقائد و اعمال اختیار کرنے ہیں, وہ بالکل الگ فہرست ہے اور ان کے ہاں الگ فہرست ہے. یہی تو میرا مدعا تھا, یہی مقصد تھا. اسی کو اب ناقدین خود بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری اصطلاح الگ ہے, ہمارا مفہوم الگ ہے, ہمارا مدعا الگ ہے. میں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کا مفہوم الگ, آپ کا مدعا الگ, اس کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں. تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا غام صاحب, یہ جو پوری بحث ہے کہ ایک تصور چلے, آپ نے کائنات پہ غور کیا, آپ کا ایک فلسفہ بنا, ایک ورلڈ ویو بنا, اس میں آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ بھئی فیضان وجود سے آغاز ہوتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے. ایک تصور آپ نے بنا لیا, خلط مبحث بھی کر لیا, نبوت کی اصطلاح جو دین میں استعمال ہو رہی تھی اس کو بھی آپ نے استعمال کر لیا. لیکن معاملہ اس سے آگے ہوا, آگے بڑھ کے معاملہ یہ ہوا کہ وہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ مخاطبہ الہی سے مشرف فرماتے تھے اور وہ نبوت کے منصب پہ فائز ہوتے تھے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے گروہ انبیاء, تمہیں تو صرف نبی کا لقب دیا گیا ہے, ہمیں تو وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا. اور اس کے لیے جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی خضر بھی تھے اللہ کی طرف سے مامور اور موسیٰ بھی تھے. موسیٰ تشریعی نبی تھے لیکن سب مانتے ہیں کہ خضر تشریعی نبی نہیں تھے, تب بھی علم میں ان سے آگے تھے. چنانچہ ہم لوگ بھی تشریعی نبی تو نہیں ہیں لیکن اے گروہ انبیاء, تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا. تو ہم سب اصطلاح میں گڑبڑ ہوئی, چلے معاملہ وہاں پر تھا, آگے جا کے اب اس کے بعد تو جو اللہ کے پیغمبر تم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا علم کم ہے, ہمارا علم زیادہ ہے تم سے. یہ ایسا ہوگا, ظاہر بات ہے کہ جب آپ اپنی اصطلاحات وجود پذیر کریں گے اور ان کے لحاظ سے کچھ تصورات قائم کریں گے تو تقابل بھی ہوگا. یعنی یہ تو فطری بات ہے, تقابل بھی ہوگا. اس تقابل کی پھر توضیحات کرنا پڑتی ہیں, اس لیے کہ جب مسلمانوں میں آپ اپنی دعوت پیش کریں گے تو وہ پوچھیں گے. مسلمانوں میں اگر کوئی سوشلزم اور کمیونزم کی دعوت لے کے اٹھے اور لوگ اٹھے تو ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی اس دعوت کا اسلام سے کیا تعلق ہے. موسیٰ سے کارل مارکس تک لائیں گے, اور پھر وہ ظاہر بات ہے کہ بتائیں گے کہ اس سے پہلے جو پیغمبر تم لوگوں کے آئے ہیں وہ بھی یہی دعوت دیتے رہے ہیں. یہ سب چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. اور موسیٰ سے کارل مارکس تک جب پوری داستان سنائی جائے گی تو آپ اس کو پڑھیے, اس سے واضح ہو جائے گا کہ موسیٰ نے تو بس ابتدائی قسم کی باتیں کی تھیں, اصل میں اس کا منتہائی کمال کارل مارکس کے ہاں سامنے آیا ہے. جس وقت بھی کوئی فکر پیرالل متوازی سامنے آئے گا وہ اپنی برتری بھی واضح کرے گا. یعنی وہ ورنہ کیوں وجود میں آیا ہے. مسلمانوں کے اندر اس کو اگر آپ نے پیش کرنا ہے, لوگوں کو قائل کرنا ہے, تو یہ ساری بحثیں پیدا ہو جائیں گی. تاہم میں نے ان میں سے کبھی کسی بات کو موضوع نہیں بنایا. میرا موضوع صرف یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بنیاد سے الگ ہے, یہ اپنے پورے اسٹرکچر میں الگ ہے, یہ اپنے نظام میں الگ ہے, یہ اپنے اصول میں الگ ہے, یہ اپنے مبادی میں الگ ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی چیزیں ہیں, یہ اپنے منتہائی کمال میں الگ ہیں. ان میں پیمن لگایا نہیں جا سکتا. اسلام کو اسلام کی حیثیت سے سمجھیے, سوشلزم کو سوشلزم کی حیثیت سے, کمیونزم کو کمیونزم کی حیثیت سے, تصوف کو تصوف کی حیثیت سے. یہ متوازی نظام ہائے فکر ہیں. ان کا پیمن لگا کے یا ان کو دین کی تعبیر بنا کے اگر کوئی دعوت پیش کی جائے گی تو میں اس کے ایک ایک جزو کا جائزہ لے کے اس کو الگ کر کے دکھاؤں گا. یہی میری ذمہ داری بھی ہے, یہی میرا منصب. بالکل واضح ہو گیا. صاحب دو چھوٹے چھوٹے توضیحی سوال. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ رسالت بھی تو دین کی ایک اصطلاح ہے, لیکن عربی زبان میں رسول کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. نہرو سعودی عرب چلے گئے تو اخبارات نے لکھا رسول الہند مرحبا, تو رسول کا لفظ بھی تو عام طور پہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نبوت جو ہے یہ کسی کی جاگیر تھوڑی ہے, عربی زبان کا لفظ ہے. نبا خبر کو کہتے ہیں, تو ہم نے جو ہمیں خبر دے رہے تھے اپنے باطن کی ان کو ہم نے نبی کہہ دیا. رسول بھی پیغمبر کو کہتے ہیں, تو اس طرح سفیر کو رسول کہہ دیا جاتا ہے, کسی ملک کے سربراہ کو رسول کہہ دیا جاتا ہے. تو اس میں اتنی تباہش کی کیا بات ہے؟ دنیا کی ہر زبان میں کچھ الفاظ لغوی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں, وہ اصطلاح بن جاتے ہیں. اس میں پھر تینوں چیزیں ہوتی ہیں. یعنی وہ اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں, اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں.
وہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہونا بند ہو جاتے ہیں، صرف اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اصطلاحی مفہوم میں بند ہونا ختم ہو جاتے ہیں، پھر لغوی مفہوم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ سب صورتیں ہوتی ہیں۔ تو رسول کے لفظ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ خود قرآن میں اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے اور اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی جیسے لفظ بدعت ہے، عربی زبان میں نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، وہ اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہر نئی چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور اپنے اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کا لفظ اس لغوی مفہوم میں عربی زبان میں استعمال ہونا بند ہو گیا، یعنی وہ اب اصطلاحی مفہوم ہی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اصطلاحی مفہوم کے مقابل میں اگر کوئی لغوی مفہوم میں اس کو استعمال کرتا تو شاید وہ بھی قابل اعتراض نہ ہوتا، لیکن یہاں تو ایک پورا تصور ہے، یعنی نبوت کا ایک پورا الگ تصور ہے۔ یہ نبوت کا جو الگ تصور ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں فیضان وجود سے شروع ہوتا ہے، جس امر پر مخلوقات کام کرتی ہیں یا ان کی فطرت وجود میں آتی ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، ان میں سے منتخب لوگوں کے لیے مخاطبہ الہی بنتا ہے یا تفہیم بنتا ہے، اور اس تفہیم میں وہ آخری منزل بھی حاصل ہو جاتی ہے، جس میں جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت دیتے ہیں اسی طرح اس فرد کو بھی اپنی ہدایت دیتے ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں بندے کی طرف سے یا ملکے کا ظہور ہو رہا ہے، یا فیضان نتیجہ خیز ہو رہا ہے، یا اس کا اقتصاب کچھ نتائج پیدا کر رہا ہے۔ جو دین میں نبوت کا تصور ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، وہاں سراسر اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، راہ چلتے کسی کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، یہ تاج اس کے سر پر پہنایا جاتا ہے، اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ مخاطبہ الہی سے سرفراز ہو کر اپنی بات پیش کرتا ہے۔ نہ یہ کسی ملکے کا ظہور ہے، نہ یہ کسی صلاحیت کا ظہور ہے، اور نہ اس میں جو عمومی فیضان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو رہنمائی شاید کی مکھیوں کو بھی مل رہی ہے، انسانوں کو بھی مل رہی ہے، وہ اپنے منتہا کمال پر پہنچ گئی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کی علم کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ غامدی صاحب کے مضمون اسلام اور تصوف میں پڑھا جا سکتا ہے کہ سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد پھر ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس درجے میں تعلق قائم ہوتا ہے، اور کیسے کائنات کے اسرار رموز ان پہ کھول دی جاتے ہیں، اور کیسے اس دنیا کی باغ اور رنان ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔